امتحانی نقطہ نظر سے نہایت ہی اہم سوال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہ مشق کا سوال نمبر 9 ہے اور امتحانی پرچہ جات میں یہ تیسرے نمبر پر سوال آتا ہے کہ پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معانی لکھنے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم نے عزیز طلبہ جو ہے وہ ترتیب سے بیان کیا ہے، ترتیب سے لکھ دیا ہے کہ اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ عموماً بچے جو ہے اس کویسچن کو مینج نہیں کر پاتے، اس کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکتے، لکھ نہیں سکتے، اس لیے ان کے اس میں نمبر جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جب ہم امتحانی نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں گے تو یہ ہمارا سوال نمبر 3 ہے، وہاں پہ ہم سوال نمبر 3 دیں گے، لیکن یہاں پہ یہ ہمارا جو مشق میں اس کا سوال نمبر چینج ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہوتا ہے حوالہ متن، اور اس کے آگے یہ ہم نے رابطہ کی علامت ڈالنی ہے، انگلش میں اس کو کولن کہتے ہیں، اردو میں اس کا نام ہے رابطہ۔ اور اس کے بعد فرسٹ آف آل جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے۔ عنوان کے آگے دوبارہ رابطہ کی علامت ڈال دینی ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نے سبق کا نام نہیں لکھنا، سبق نام سے نہیں ہوتا، سبق عنوان سے ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ نام کی بجائے عنوان کا لفظ دیں گے۔ سبق کا عنوان رابطہ کی علامت ہے۔ عنوان کیا ہے؟ سر سید کا بچپن۔ اس کے بعد مصنف کا نام ہے، تو مصنف نام سے ہے تو اس کے آگے ہم نے پھر رابطہ کی علامت جو ہے وہ لگا دی ہے۔ مصنف کون ہے اس سبق کے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا حالی جو ہے وہ اس سبق کے مصنف ہیں۔ اور اس کے بعد ہم لکھنے جا رہے ہیں صنف ادب۔ یہ جو پیراگراف جس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں یہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ صنف ادب میں سوانح نگاری ہم نے لکھ دیا، کیونکہ یہ سوانح نگاری کا پیرا ہے، اور سوانح نگاری اس کو کہتے ہیں کہ کسی ادیب کی، کسی شخص کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات کو قلم بند کرنا، اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کے حالات و واقعات کو قلم بند کرنا سوانح نگاری کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ماخذ ہے کہ یہ لیا کہاں سے گیا ہے۔ یہ سبق جو سر سید کا بچپن ہے اس کا بنیادی ماخذ کیا ہے، یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، کہاں سے نکالا گیا ہے؟ تو یہ کتاب کا نام ہے حیات جاوید۔ تو حیات جاوید سے یہ سبق ماخذ ہے۔ یہ پیراگراف جو ہے اس کا تعلق صنف ادب کے حوالے سے سوانح نگاری سے ہے۔ مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے اور سبق کا عنوان سر سید کا بچپن ہے۔ اس تمام کو ہم کہتے ہیں حوالہ متن۔ حوالہ متن سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو فرسٹ آف آل لکھتے ہیں خط کشیدہ الفاظ کے معانی۔ تو یہاں معانی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے آگے بھی ہم رابطہ کی علامت لگاتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سبق کا عنوان ہو تو رابطہ کی علامت لگے گی، مصنف کا نام ہو تو بھی رابطہ کی علامت لگے گی، صنف ادب لکھیں گے تو آگے رابطہ کی علامت، ماخذ لکھیں گے تو اس کے آگے بھی رابطہ کی علامت، اور یہاں خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھ رہے ہیں تو بھی ہم رابطہ کی علامت یعنی کولن کی علامت لگائیں گے۔ یہاں ہم جو ہے وہ لکھ رہے ہیں الفاظ معانی، الفاظ معانی۔ تو عموماً پیراگراف کے اندر 4 لفظوں کے معانی دریافت کیے جاتے ہیں، 4 لفظوں کے معنی پوچھے جاتے ہیں جن کے ہمیں جو ہے وہ آنسر دینے ہوتے ہیں یا جن لفظوں کے ہمیں معنی بیان کرنے ہوتے ہیں۔ تو کتاب کے اندر بھی سبق سر سید کا بچپن کی جو مشق ہے اس کے اندر بھی جو پیراگراف دیا گیا ہے جس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں، یہاں پیراگراف تو درج نہیں کیا گیا، وہ آپ سبق کی مشق سے دیکھ سکتے ہیں، یہاں اس کی تشریح کی جا رہی ہے، کیونکہ جب تشریح کرتے ہیں تو اس میں اوریجنل پیراگراف نہیں لکھتے بلکہ اس کی ڈیٹیل، اس کی وضاحت لکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ 4 لفظوں کو انہوں نے انڈر لائن کیا ہے تو لفظوں کے معنی پوچھے ہیں، تو وہ چاروں لفظ یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ پہلا لفظ ہے صحبتیں جس کا معنی ہے میل جول، دوسرا لفظ ہے دھوم دھام جس کا معنی ہے رونق، مشہوری، چرچا کے معنی ہے شہرت، اور معقوف ہونا یا معقوف کرنا، ترک کرنا یا
ختم کر دینا۔ لفظوں کے معنی کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو لکھتے ہیں تشریح۔ تشریح کا ہم پوائنٹ درج کرتے ہیں مارکر کے ساتھ، جیسے ہم نے الفاظ معانی جو ہے وہ مارکر کے ساتھ لکھے، ان کے لفظ مارکر کے ساتھ معانی جو ہے وہ لکھے ہم نے ان کو۔ اس کے بعد تشریح ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جو ہم لفظوں کے معنی لکھ رہے ہیں وہ بے شک پین سے لکھ لیں، لیکن اوپر جو لکھ رہے ہیں الفاظ اور پھر معانی، الفاظ اور پھر معانی، یہ آپ مارکر سے لکھیں، بلکہ جو ہے سبق کا عنوان بھی مارکر سے لکھیں، مصنف کا نام بھی مارکر سے، صنف ادب ماخذ اور ان کے آگے جو ہے جو آپ لکھنے جا رہے ہیں سر سید کا بچپن، مولانا الطاف حسین علی سوانی نگریات جاوید، اس کو بھی آپ مارکر سے لکھیں گے تو زیادہ جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ لیکن آپ جو ہے وہ اپنا پیج جو ہے وہ دیکھ لیجئے، آپ کے آنسر شیٹ جو ہے پیپر کی اس کو دیکھ لیجئے، اس پہ مارجن دیکھیں کہ مارکر سے لکھنے سے جگہ کم تو نہیں پڑ جاتی، تنگ تو نہیں ہو جاتی، اگر ایسا ہے تو پھر آپ پین سے بھی لکھ لیں تو بہتر ہے، لیکن مارکر سے ذرا خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم لفظوں کے معنی کی بات جو ہے وہ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، تشریح کا پوائنٹ لکھتے ہیں اور اس کے آگے رابطہ کی علامت لگانے کے بعد ڈیش بھی لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کولن اینڈ ڈیش، اس کو اردو میں ہم تفصیلیہ کہتے ہیں۔ تو تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، تو تشریح کے عموماً ہم جو ہے وہ 3 اقتباسات بناتے ہیں، 3 پیراگراف بناتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ دیکھنے والا کی جو نظر میں ہے وہ ایک اچھا تاثر جو ہے وہ جائے۔ ابتدا کی لائن میں 2 لفظوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں 2 لفظ جو ہے لکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایک ہی لائن کا پیراگراف بن رہا ہے، یہ آگے سے دوسرا پیراگراف ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلا پیراگراف کیا ہے؟ یہ اقتباس سر سید کے بچپن کی یادوں، اس دور کے مشاغل اور وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں کو بیان کرتا ہے۔ کون سا پیراگراف؟ جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ آگے دوسرا پیراگراف جو ہوتا ہے، مصنف بیان کرتے ہیں کہ تیر اندازی کی محفلیں ان کے ماموں نواب زین العابدین خان کے گھر میں منعقد ہوتی تھیں۔ منعقد ہونا، وقوع پذیر ہونا، یہ محفلیں نہایت جوش و خروش اور دھوم دھام سے ہوتی، جس سے اس زمانے کے لوگوں کے اس کھیل سے شوق اور دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سر سید کہتے ہیں، یہ ہم تشریح لکھ رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، سر سید کہتے ہیں کہ انہیں اپنے والد اور ماموں کے اس زمانے کی زیادہ یاد نہیں جب تیر اندازی عروج پر تھی، یعنی وہ خود اس دور کو پوری طرح یاد نہیں کر سکے، تاہم جب میں دوبارہ تیر اندازی کا ذکر اور چرچا شروع ہوا تو وہ وقت انہیں اچھی طرح یاد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچپن میں بعض باتیں انسان کے ذہن میں واضح نہیں رہتی، لیکن بعد کے واقعات زیادہ اچھی طرح یاد رہ جاتے ہیں۔ آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں دریا پر جانا موقوف ہو گیا تھا، ترک کر دیا گیا تھا، چھوڑ دیا گیا تھا، دریا پر نہیں جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی مصروفیات یا حالات میں تبدیلی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے پہلے کی تیراکی جیسی سرگرمیاں ترک کر دی گئیں۔ اسی طلبہ، یہ اس پیراگراف کی تشریح ہے، اور جب آپ تشریح لکھیں تو اس کے 3 پیراگراف بنائیں۔ پہلا چھوٹا سا ایک پیراگراف بنائیں 2-3 لائنوں کا، جس میں آپ تعارف دے رہے ہیں، اس کے بعد بڑا پیراگراف بنائیں جو ہے وہ آپ کا 5 لائنوں کا بنے، 6, 7, 8, 10۔ اس سے بعد جب آپ تیسرا پیراگراف بنائیں تو وہ بھی 2-3-4 لائنوں کا بنائیں، تو اس سے جو ہے وہ پریزنٹیشن خوبصورت لگتی ہے اور ایگزامینر جو ہے وہ اس کو نمبر زیادہ دیتا ہے۔